پاکستان تیار ہے اور آگے بڑھنے کو بےتاب ہے۔ بلال بن ثاقب نے لاس ویگس کے اسٹیج سے دنیا کو پیغام دے دیا۔ بلال بن ثاقب کا کہنا تھا کہ میں وزیر بن کر نہیں آیا، میں ایک نسل کی آواز بن کر آیا ہوں۔ جب دنیا نے شک کیا، پاکستان نے بٹ کوائن کو اسٹریٹجک ریزرو میں بدل کر یقین پیدا کیا۔ پاکستان کی 23 سالہ اوسط عمر، 40 ملین کرپٹو وائلٹس اور دنیا کے بڑے فری لانس بازاروں میں سے ایک، یہ صرف اعداد نہیں، ایک کہانی ہے۔ پاکستان اب صرف کنزیومر مارکیٹ نہیں بلکہ عالمی بلاک چین انقلاب کا مرکزی اسٹیشن ہے۔ پاکستان اب صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل تحریک ہے جس کی قیادت نوجوان کر رہے ہیں۔ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ اور بھارتی حکومت کے درمیان رافیل کی کارکردگی پر شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ رافیل طیاروں کی پاکستان کے خلاف جنگ میں ناکامی نے بھارت کی فضائی طاقت کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق پاکستان کی جانب سے استعمال کیے گئے چینی ساختہ PL-15 میزائلوں کی موثر کارکردگی نے بھارت کے دفاعی دعووں پر کاری ضرب لگائی۔ فرانسیسی ماہرین کی ایک ٹیم نے بھارت میں موجود رافیل بیڑے کے معائنے کی درخواست کی، جسے نئی دہلی نے سیکیورٹی خدشات کے تحت مسترد کر دیا۔ رافیل کی حالیہ کارکردگی کے تناظر میں انڈونیشیا نے بھی ڈسالٹ کے ساتھ اپنا حالیہ جنگی طیارہ خریداری معاہدے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ دسمبر 2024 کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فضائیہ میں پائلٹس کی کمی 2015 میں 486 تھی، جو 2021 میں 596 ہو گئی۔ بھارت کے پاس 42 اسکواڈرن کی ضرورت کے برعکس صرف 31 لڑاکا اسکواڈرن موجود تھے۔ بھارتی حکام نے الزام عائد کیا کہ ڈسالٹ ایویشن نے رافیل کے اہم مشن سسٹمز اور ایونکس کے سورس کوڈ تک رسائی دینے سے انکار کیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت کو اپنی افواج کی حکمت عملی اور دفاعی خریداروں پر اثر نو غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں پشاور میں تھانہ تہکال کی حدود اسپین جماعت کے قریب کار پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی تفتیشی افسران موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس کے مطابق نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ بتایا جا رہا ہے۔ پشاور سے یہ خبر ہے، اس متعلق آپ کو بتائیں فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے، یہ بتانا ہے پولیس کا۔ کشین میں پرانی رنجش پر 2 گروپوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لیویز ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں۔ لیویز حکام نے تینوں لاشیں تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے کوئٹہ منتقل کر دی ہیں، جبکہ واقعے کے حوالے سے تحقیقات بھی جاری ہیں۔ عدالتی حکم پر IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور عدالت میں پیش۔ لاہور ہائی کورٹ میں منڈی بہاؤالدین کے رہائشی شہری کی بازیابی سے متعلق کیس میں جسٹس فاروق حیدر کا پولیس کی غفلت پر افسوس۔ 5 ماہ سے کیس زیر التوا ہونے پر برہمی کا اظہار کیا اور سوال اٹھایا کہ ابھی تک مغوی کو بازیاب کیوں نہیں کروایا گیا۔ IG پنجاب نے موقف اختیار کیا کہ کوششیں جاری ہیں اور جلد نتائج سامنے آئیں گے۔ عدالت نے IG پنجاب کو مزید وقت دینے پر غور کیا، لیکن واضح کیا کہ جتنا وقت درکار ہو لیں گے۔ اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے سبطین علی سے۔ سبطین، سماعت کا مزید احوال بتائیے۔ جی بالکل، منڈی بہاؤالدین کی رہائشی شہری کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت عدالتی حکم پر IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جو عدالت میں پیش ہوئی ہے۔ IG صاحب، آج تک آپ کو جو بھی ہدایات دی گئی، آپ نے جو ہے مثبت انداز میں کام کیا، لیکن افسوس کہ اس کیس میں جو ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کوشش جاری ہے۔ جلد جو نتائج جو سامنے آئیں گے۔ اس کیس میں ہمارے عدالتی فیصلے کے صفحات جو زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ 5 ماہ سے ہائی کورٹ میں کیس زیر التوا ہے، ابھی تک کیوں مغوی جو بازیاب نہیں ہوا۔ جسٹس فاروق حیدر کا کہنا تھا آپ عید کے بعد تک جو ہے وقت دے دیں، ہم جو ہے نتائج جو دے دیں گے، جتنا وقت چاہیے لے لیں، مگر مغوی کو بازیاب کرائیں۔ عدالت نے اس بات کے جسٹس فاروق حیدر نے عثمان علی کی درخواست پر سماعت کی۔ بہت شکریہ سبطین علی، سماعت کا احوال بتا رہے تھے۔ اسلام آباد کے SHO تھانہ بنی گالہ طاہر ندیم نے ہمراہ ٹیم موٹر سائیکل چوری کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ کارروائی میں 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن سے 5 عدد موٹر سائیکلز برآمد کی گئی ہیں۔ گرفتار ملزمان میں واصف مغل اور اظہر اقبال ولد محمد اشفاق شامل ہیں۔ اسلام آباد سے خبر ہے، تھانہ بنی گالہ پولیس نے 2 رکنی موٹر سائیکل چور گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع اوسطی محمد میں غیرت کے نام پر 19 سالہ لڑکی کا قتل۔ پولیس کے مطابق ملزم نے اپنی کزن پر فائرنگ کر کے اسے موقع پر ہی موت کے گھاٹ اتار دیا اور فرار ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ افسوسناک خبر دے رہے ہیں آپ کو، ملزم نے اپنی کزن پر فائرنگ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ بلوچستان کے ضلع اوسطی محمد میں غیرت کے نام پر 19 سالہ لڑکی کا قتل کیا گیا ہے۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی صدارت میں سینٹ کی اقتصادی امور کمیٹی نے داسو ہائیڈرو پاور ٹرانسمیشن لائن منصوبے میں مبینہ کرپشن پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ 3 سال سے معاملہ ایجنڈے پر ہونے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہونے پر کمیٹی نے متعلقہ حکومتی افسران کو دوبارہ طلب کیا اور 600 ملین روپے کی کرپشن کی تحقیقات کی ہدایت بھی کر دی۔ چیئرمین نے حکومت کے بڑھتے ہوئے قرضوں پر بھی تشویش ظاہر کی اور نیسپاک کی جانب سے غلط اعداد و شمار دینے اور منصوبے کی منظوری میں کوتاہیوں پر سخت تنقید کی۔ کمیٹی نے کہا کہ مناسب کارروائی سے 87 ملین روپے بچائے جا سکتے تھے۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ریکارڈ کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے اور نیب FIA کو تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آخر میں غلط معلومات فراہم کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں، اجلاس ہوا ہے۔ 3 سال سے پیش رفت نہ ہونے پر کمیٹی نے متعلقہ حکومتی افسران کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ سینٹ کی اقتصادی امور کمیٹی کو داسو ہائیڈرو پاور ٹرانسمیشن لائن منصوبے میں مبینہ کرپشن پر تحفظات سامنے آئے ہیں۔ کراچی کے جمشید کوارٹر میں اسکول میں خواتین ہراسگی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ اسکول کے باہر طالبات، اساتذہ اور والدین کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک ہے، جبکہ ملزمان کی عدم گرفتاری پر شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جمشید کوارٹر کے اسکول میں خواتین ہراسگی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور اب دیگر خبریں شامل کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف آذربائیجان سے تاجکستان کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح وفد بھی تاجکستان روانہ ہوا ہے۔ وزیراعظم کا دورہ خطے میں اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ شہباز شریف تاجک قیادت کے ساتھ تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری پر بات چیت کریں گے۔ دورے کے دوران پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے۔ بھارت 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنا چاہتا ہے، جو کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ بھارت کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے روکنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان نے آبادی اور معیشت میں کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ بھارت نے جب پاکستان پر حملہ کیا اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا تو ہماری بہادر فضائیہ نے دشمن کے رافیل سمیت 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم پرامن قوم ہیں، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کشمیری عوام بہت جلد غلامی کی زنجیروں سے نجات حاصل کریں گے۔ کہا، آج ہم آذربائیجان کا یوم آزادی اور پاکستان کا یوم تکبیر ایک ساتھ منا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران تعاون پر دوست ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا۔ It is a sheer coincidence that today we are celebrating Azerbaijan's independence, and today we are celebrating when Pakistan became a nuclear power. Pakistan has just been able to overpower an enemy in the last few weeks, which is 5 times more populous. In response, India attacked Pakistan, killing 33 innocent Pakistanis, and out of which there were children. We offered namaz-e-janaza of a 6-year boy who was martyred by Indian aggression. پاکستان کا کرپٹو انقلاب کی جانب بڑا قدم۔ پاکستان نے پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کر دیا۔ اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو کا اعلان وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے بلاک چین اور کرپٹو اور پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب نے کوائن ویگاس 2025 کے دوران کیا۔ بلال بن ثاقب نے ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ پاکستان اور بھارت کشیدگی میں امن قائم کرنے اور کرپٹو اپنانے کے لیے امریکی صدر کی خدمات کو سراہا۔ تقریب میں امریکہ کے نائب صدر JD وینس، ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر بھی شامل تھے۔ تقریب سے خطاب میں بلال بن ثاقب نے ایک قومی بٹ کوائن والیٹ کے قیام کا اعلان کیا۔ بلال ثاقب کے مطابق حکومت نے پہلے مرحلے میں بٹ کوائن مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ زائد بجلی مختص کی ہے۔ بلال ثاقب نے پاکستان ڈیجیٹل اثاثہ جات اتھارٹی کے قیام کا اعلان بھی کیا۔ بھارت کسی بھی قسم کی جارحیت سے گریز کرے۔ امریکہ نے جارحیت اور اشتعال انگیزی پر اترے بھارت کو ایک بار پھر لگام دے دی۔ بھارتی سیکریٹری خارجہ شری وکرم مسری نے امریکی نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر لنڈا سے واشنگٹن میں ملاقات کی ہے۔ امریکہ نے 2 ٹوک انداز میں بھارت پر واضح کیا کہ علاقائی استحکام اور امن برقرار رکھا جائے۔ مودی سرکار کی جانب سے اشتعال انگیزی جاری ہے۔ کرسٹوفر لنڈا نے بھارت سے
मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा किया। साथ ही माइग्रेशन और एंटी नारकोटिक्स ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। पाकिस्तान तैयार है और आगे बढ़ने को बेताब है। बिलाल बिन साकिब ने लॉस वेगस के स्टेज से दुनिया को पैगाम दे दिया। बिलाल बिन साकिब का कहना था कि मैं वजीर बनकर नहीं आया, मैं एक नस्ल की आवाज़ बनकर आया हूं। जब दुनिया ने शक किया, पाकिस्तान ने बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में बदलकर यकीन पैदा किया। पाकिस्तान की 23 साल औसत उम्र, 40 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स और दुनिया के बड़े फ्रीलांस बाजारों में से एक। ये सिर्फ आदाद नहीं, एक कहानी है। पाकिस्तान अब सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं बल्कि आलमी ब्लॉकचेन इनकलाब का मरकजी स्टेशन है। पाकिस्तान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक डिजिटल तहरीक है जिसकी क़यादत नौजवान कर रहे हैं। पाकिस्तान तैयार है और आगे बढ़ने को बेताब है। बिलाल बिन साकिब ने लॉस वेगस के स्टेज से दुनिया को पैगाम दे दिया। बिलाल बिन साकिब का कहना था कि मैं वजीर बनकर नहीं आया, मैं एक नस्ल की आवाज़ बनकर आया हूं। जब दुनिया ने शक किया, पाकिस्तान ने बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में बदलकर यकीन पैदा किया। पाकिस्तान की 23 साल औसत उम्र, 40 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स और दुनिया के बड़े फ्रीलांस बाजारों में से एक। ये सिर्फ आदाद नहीं, एक कहानी है। पाकिस्तान अब सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं बल्कि आलमी ब्लॉकचेन इनकलाब का मरकजी स्टेशन है। पाकिस्तान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक डिजिटल तहरीक है जिसकी क़यादत नौजवान कर रहे हैं। पाकिस्तान तैयार है और आगे बढ़ने को बेताब है। बिलाल बिन साकिब ने लॉस वेगस के स्टेज से दुनिया को पैगाम दे दिया। बिलाल बिन साकिब का कहना था कि मैं वजीर बनकर नहीं आया, मैं एक नस्ल की आवाज़ बनकर आया हूं। जब दुनिया ने शक किया, पाकिस्तान ने बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में बदलकर यकीन पैदा किया। पाकिस्तान की 23 साल औसत उम्र, 40 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स और दुनिया के बड़े फ्रीलांस बाजारों में से एक। ये सिर्फ आदाद नहीं, एक कहानी है। पाकिस्तान अब सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं बल्कि आलमी ब्लॉकचेन इनकलाब का मरकजी स्टेशन है। पाकिस्तान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक डिजिटल तहरीक है जिसकी क़यादत नौजवान कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडी की रौनकें भी उरूज पर पहुंच गई। नॉर्दर्न बाईपास की मंडी में बड़े सींगों वाले बैल चांद नवाब के चर्चे भी उरूज पर हैं। काली रंगत वाले इस दिलकश कुर्बानी के जानवर के बारे में बता रही हैं मवेशी मंडी में मौजूद हमारी नुमाइंदा आबिदा खान। बिल्कुल, मैं इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास पर लगी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहलाती है, और उस जानवर के करीब हूँ। ईद कुर्बान के लिए जो स्पेशल जानवर यहाँ पर आया गया है, बैल यहाँ पर लाया गया है, और इस वक्त पूरे कराची में इसके चर्चे हैं। चांद नवाब के नाम से ये मशहूर हो चुका है पूरे कराची में। और इसके जो सींग है, मेरा कैमरामैन अगर मोहसिन अहमद दिखा सके तो रंग में तो ये थोड़ा काला और सांवला है, लेकिन पुरकशिश बहुत है माशाल्लाह, क्योंकि इसके सींग जितने बड़े सींग है ना, ये आप देख चुके होंगे। इस वक्त मवेशी मंडी में इतने बड़े सींग किसी भी कुर्बानी के जानवर के नहीं हैं। इसका व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उससे मजीद तफसीलात मालूम करेंगे। 14-16 मन वज़न है इसमें, और कई किस्म के भी इसको ये खाना वगैरह देते हैं, दूध भी देते हैं। 3-4 साल पला हुआ है हाथों का। व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उनका यही कहना है कि 16 से 20 मन के दरमियान जो है इसका वजन है। 3-4 साल से इसकी स्पेशल तरीके से जो है हमने खिदमत की है, दूध, बादाम, देसी घी से इसको पाला है। उनका यही कहना है कि जितनी कीमत हम सोच के आए हैं उतनी ही इसकी वसूल करेंगे। बहरहाल बताते चलें कि ये वही चांद नवाब है जिसके बहुत चर्चे हो रहे हैं, और सींग भी इसके इतने बड़े हैं कि पूरी मवेशी मंडी में किसी जानवर के इतने बड़े सींग नहीं है। और पाकिस्तानी अदाकारा यमुना जैदी के गुलशन में 1 करोड़ फूलों का इजाफा। फॉलोअर्स में इजाफे की खुशी में झूम उठी। इंस्टाग्राम स्टोरी पर खूबसूरत पैगाम शेयर कर दिया। यमुना ने लिखा कि कुछ अर्सा कबल खुशी का एक बीज बोया था, अब मेरा गुलशन मोहब्बत, एहतराम और खुशियों से भरा है। मदाहों को फूलों से तशबीह देते हुए शुक्रिया अदा किया कि मेरे इंस्टाग्राम के बाग में 1 करोड़ खूबसूरत फूलों के लिए सबका शुक्रिया।